بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان میں کافی نصیحتیں بھی لکھی ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت سی نصیحتیں اپنے صاحبزادے کو فرمائی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی اپنے بیٹے کو حضرت لقمان حکیم نے کہ اے بیٹا، عبادت کرتے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ عبادت کرتے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، اور جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھنا۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھنا۔ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہ کو قابو میں رکھنا۔ جب کسی کے گھر جاؤ اپنی نگاہ کو قابو میں رکھنا۔ جب کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ جب کسی محفل میں بیٹھو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اور نمبر 5 بیٹا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا اور موت کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنا اور اپنی موت کو یاد کرنا۔ دیکھو، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت شروع ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہماری بد نگاہی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ بد نگاہی ہو سکتی ہے، نگاہ بد ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وصیت فرمائی بیٹا، جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہ کو قابو میں رکھنا، کیونکہ یہ روایت میں آتا ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نگاہ کا غلط اٹھ جانا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو پھر ہمارے دل میں وہ اس کا عکس اترتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ ان ساری چیزوں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور بے شمار وصیتیں قرآن کریم کے اندر حضرت لقمان حکیم کی آئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بھی فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ بھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا۔ اسی طرح یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کرنا، یہ بھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی۔ پھر یہ بھی فرمایا یا بنیا ونہا عن المنکر، بری باتوں سے لوگوں کو روکنا۔ پھر یہ بھی فرمایا یا بنیا واصبر علی ما اصابک، جب مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا۔ یہ بھی وصیتیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے صاحبزادے کو یہ بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔